طلحہ صاحب پارٹیاں فیصلہ بھی کرتی ہیں کہ کس کو ٹکٹ دینا ہے اور کس کو نہیں دینا، اور آپ کے حوالے سے تاثر یہ ہے کہ آپ نے جمعیت علماء اسلام اس لیے چھوڑی ہے کہ آپ کو ٹکٹ نہیں مل رہا تھا سینٹ کا، اور تیاری آپ کی کیا ہے جب بھی یہ میدان سجے گا تو آپ کی مطلوبہ تعداد ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی کہ آپ جیت جائیں گے؟ 1 2 3 مطلب امیدوار ہوتے ہیں نا، اس میں پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ کس کو ٹکٹ دینا ہے اور کس کو نہیں دینا، تو میرا خیال ہے کہ عادت نے یہ فیصلہ کیا اور آپ نے پھر دوسرا فیصلہ کر لیا، پارٹی چھوڑ دی۔ اس کا ٹکٹ سے زیادہ کچھ اور عوامل ہیں۔ اچھا، جی جی، اور ان عوامل سے آپ کب پردہ اٹھا میرا رہے ہیں؟ خیال ہے کہ پردہ اٹھانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے اچھا، کہ ہم نے ایک تھالی میں کھایا ہے، ہوں یہ تو حالات کے اوپر ہے۔ ہوں حالات کیا، اس وقت کے حالات کیا ہوں ہوں وہ حالات کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ اس وقت فیصلہ کریں گے کہ الیکشن لڑنا ہے نہیں لڑنا ہے، چترال سے لڑنا ہے۔ طلحہ صاحب یہ بتائیں کہ ایسی کیا گیدڑ سنگھی تھی آپ کے پاس 2018 میں؟ جے یو آئی کے اراکین کی کل تعداد تھی 17 اور آپ نے 20 ووٹ حاصل کیے، 19 19 دو تو پھر بھی زیادہ تھے نا، جی، تو گیدڑ سنگھی کیا تھی؟ دو ووٹ زیادہ لیے میرے خیال ہے نہیں 2 ووٹ نہیں، میں نے شاید اس سے زیادہ ووٹ زیادہ لیے تھے۔ ہاں کہ اگر سینٹ انتخابات ہوتے ہیں، آپ کامیاب ہوتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں ہوتے تو بھی ٹھیک ہے، گورنر کی مسند کے لیے آپ ایک مضبوط امیدوار ہیں، اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ لابنگ کچھ ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، فدا دین ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ طلحہ محمود صاحب کے ساتھ موجود ہوں، خیبر پختونخوا اسمبلی میں آئے ہوئے ہیں اور سینٹ کے امیدوار بھی ہیں۔ طلحہ صاحب بہت شکریہ۔ کیا ہوا آج؟ تو بڑی امیدیں آپ لے کے آئے تھے اور ملتوی ہو گیا الیکشن۔ جہاں تک آپ نے کہا امیدیں لے کے آئے ہیں، تو میں تو کوئی امید نہیں لے کے آیا، میں تو اس لیے آیا تھا کہ یہ ایک پروسیس ہے ہاں، اور اس پروسیس سے ہمیں گزرنا ہے اور اس پروسیس میں ہماری حاضری یہاں پر ہونی چاہیے، اور جو آلریڈی آرڈرز ہیں الیکشن کمیشن کے یا ہائی کورٹ کے، ان آرڈرز کی بنیاد پہ میرا خیال سے الیکشن کمیشن نے اس کو ڈیلے کیا ہے، لیکن دیٹ از اونلی پول ڈے، جو پولنگ کا دن ہے وہ تبدیل کی ہے، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ وہ جیسے ہی اس وقت ان کی ریویو فائل ہوئی ہے، میرا خیال ہے یہ ریویو فائل ہونے کے بعد وہاں سے جو ڈیسیجن آتا ہے، یا اس کے بعد اگر وہ سپریم کورٹ میں بھی جانا چاہتے ہیں تو سپریم کورٹ سے بھی اگر وہ فیصلہ لے لیں، تو اس میں زیادہ یہ ہے کہ ڈیز تھوڑے سے ڈیلے ہو سکتے ہیں، تو باقی اس کے اندر اور کوئی ایسی چیز نہیں۔ اور تیاری آپ کی کیا ہے جب بھی یہ میدان سجے گا تو آپ کی مطلوبہ تعداد ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی کہ آپ جیت جائیں گے؟ دیکھیے، میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں، ابھی محمود خان اچکزئی صاحب کھڑے تھے پریزیڈنٹ کے لیے، کیا ان کی تعداد پوری تھی؟ بہت ڈفرنس تھا، لیکن ایک پروسیس ہے، اس پروسیس میں کھڑے ہوتے ہیں، اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس میں رزلٹ کیا آتا ہے۔ اگر رزلٹ حق میں آتا ہے تو ہم ہوں گے، اگر رزلٹ حق میں نہیں آتا تو ہم عوام کی خدمت کریں گے، کیونکہ میں فاؤنڈیشن چلاتا ہوں، فاؤنڈیشن کے حوالے سے میری دلچسپی رہتی ہے، تو میرے پاس تو بہت زیادہ اپرچونٹی ہے کہ میں اپنی فاؤنڈیشن کے اندر کام کروں، تو انشاءاللہ تعالیٰ فاؤنڈیشن کے اندر کام کریں تو گے۔ کوئی اتفاق پیدا نہیں کیا اپوزیشن کے اندر جو باقی جماعتیں ہیں؟ جی مجھے نہیں معلوم، کیونکہ میرا اس چیز میں کسی کے ساتھ کوارڈینیشن نہیں ہے۔ اس میں یہاں پر محمد علی باچا صاحب ہیں جو پریزیڈنٹ ہیں اس پروونس کے، وہ ڈائریکٹلی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، تو میں اس میں انٹرپشن نہیں کرتا۔ آپ کے جو کاغذات نامزدگی میں سیکنڈر پروپوزر ہیں وہ جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، جی، وہ سنا ہے کہ پیچھے ہٹ گئے ہیں؟ جمعیت علماء اسلام، دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ پرپوز کرتے ہیں کینڈیڈیٹ کو، اس میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ اس پارٹی کے نمائندے کو ہم پرپوز کر رہے ہیں، وہ تو اس شخص کو پرپوز کر رہے ہیں۔ جہاں تک کالم ہے کہ جس میں ایفیلیشن لکھی جاتی ہے، تو جس دن میں نے یہ ڈاکومنٹ جمع کرائے تھے اس وقت میری ان کے ساتھ ایفیلیشن تھی، جب میں نے ٹکٹ جمع کرایا اس وقت میری ان کے ساتھ ایفیلیشن نہیں تھی، دوسری پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن ہوگی، ڈس ایگریمنٹ ہو گیا یا ڈس ایگریمنٹ ہو سکتے ہیں۔ میں تو یہ چیز رکاوٹ تو نہیں بنے گی آپ کے اس کے؟ میرا تو نہیں خیال ہے کہ یہ تو اسی میرے خیال سے تو کوئی ایسی اس کے اندر خاص چیز نہیں، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ
یہ جو ہے اس کا تو ٹائم لمٹ بھی گزر چکی ہے. 26 تاریخ تو ہماری ساری اپیلیں ہو کے 27 تاریخ کو آخری لسٹ لگ چکی ہے. اب اس کے بعد اب فار ایگزامپل پولنگ ہو رہی ہے, پولنگ کے اندر ایک آدمی کورٹ سے جا کے تو وہ کیا الیکشن سے باہر ہو جائے گا؟ اگر یہ پروسیس شروع ہو تو پاکستان کے اندر پھر کوئی الیکشن ہی نہ ہو. آپ نے فرمایا کہ ایک جمہوری عمل کو مکمل کرنے کے لیے آپ کھڑے ہیں میدان میں. ہار جیت ہوتی رہتی ہے, ہار یا جیت دیکھیں یہ تو ہار اور جیت ایک حصہ ہے. ہاں تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے ان کے اوپر جنہوں نے ووٹ ڈالنا ہے, ووٹرز کے اوپر ہوتا ہے. ووٹر جو ہے جو اور بھی فیصلہ کرے. طلحہ صاحب پارٹیاں فیصلہ بھی کرتی ہیں کہ کس کو ٹکٹ دینا ہے اور کس کو نہیں دینا. اور آپ کے حوالے سے تاثر یہ ہے کہ آپ نے جمعیت علماء اسلام اس لیے چھوڑی ہے کہ آپ کو ٹکٹ نہیں مل رہا تھا سینٹ کا. نہیں, اگر ٹکٹ نہیں مل رہا تھا تو میرے سے کاغذ کیوں جمع کروائے؟ میرے ساتھ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھنے والے پرپوزر اور سیکنڈر نے مجھے پرپوز کیا. تو اگر مجھے ٹکٹ نہیں مل رہا تھا تو انہوں نے پرپوز اور سیکنڈ کیوں کیا؟ نہیں یہ باتیں آپ صرف سنا کریں. ایک دو تین مطلب امیدوار ہوتے ہیں نا, اس میں پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ کس کو ٹکٹ دینا ہے اور کس کو نہیں دینا. تو وہ میرا خیال ہے کہ عادت نے یہ فیصلہ کیا اور آپ نے پھر دوسرا فیصلہ کر لیا, پارٹی چھوڑ دی. اس کا ٹکٹ سے زیادہ کچھ اور عوامل ہیں. اچھا جی. اور ان عوامل سے آپ کب پردہ اٹھا؟ میرا خیال ہے کہ پردہ اٹھانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے اچھا کہ ہم نے ایک تھالی میں کھایا ہے. میرے دل میں ان لوگوں کے لیے بڑی رسپیکٹ ہے, احترام ہے. اور ہم ایک ساتھ ہم نے اپنی ایک نسل والا ٹائم گزارا ہے. ایک بچہ جو چھوٹا سا تھا میرا, وہ آج جوان بچہ ہے. تو میں ان ویار اور ان روایات کا خیال رکھنے کی کوشش کروں گا. اور ہم آئندہ جب بھی الیکشن ہوگا تو آپ پیپلز پارٹی سے چترال سے ہی الیکشن لڑیں گے؟ یہ تو حالات کے اوپر ہے. حالات کیا, اس وقت کے حالات کیا ہوں, وہ حالات کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اس وقت فیصلہ کریں گے کہ الیکشن لڑنا ہے نہیں لڑنا ہے, چترال سے لڑنا ہے یا اپنا ایز اے سینیٹر, یا کیونکہ 2027 میں بھی سینٹ کا الیکشن ہونا ہے تو اس وقت بھی دیکھا جا سکتا ہے. ایک ہمارے لحاظ صاحب جو ہیں ان کا ایک سوال ہے جناب. طلحہ صاحب یہ بتائیں کہ ایسی کیا گدڑ سنگھی تھی آپ کے پاس 2018 میں؟ جے یو آئی کے اراکین کی کل تعداد تھی 17 اور آپ نے 20 ووٹ حاصل کیے. 19 دو تو پھر بھی زیادہ تھے نا. جی, تو گدڑ سنگھی کی کیا تھی؟ دو ووٹ زیادہ لیے میرے خیال ہے نہیں 2 ووٹ نہیں, میں نے شاید اس سے زیادہ ووٹ زیادہ لیے تھے. اس میں شاید آپ اس میں کتنا ایک انوالو تھے مجھے یاد نہیں ہے. مجھے اس وقت آفتاب شیرپاؤ گروپ نے سپورٹ کیا تھا. اچھا. اور ان کے ممبرس سے مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ ان کے تقریباً 6 7 8 ممبر تھے, اور انہوں نے فلی سپورٹ کیا, جذبہ خیر سگالی کیا. یہ تو آپ جذبہ خیر سگالی پاکستان کے اندر سب لوگوں سے پوچھیں جتنے بھی ہیں. اگر کوئی گورنر بنتا ہے تو اس سے پوچھیں, کوئی اگر فار ایگزامپل بلوچستان سے کوئی ٹکٹ لیتا ہے تو اس سے بھی پوچھیں, اور کوئی سندھ سے لیتا ہے, کوئی پنجاب سے لیتا ہے, کوئی KPK سے لیتا ہے. تو یہ تو پھر سب سے آپ کا سوال ہے. ایک اور سوال ہے جی, کہ اگر سینٹ انتخابات ہوتے ہیں, آپ کامیاب ہوتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے, نہیں ہوتے تو بھی ٹھیک ہے, گورنر کی مسند کے لیے آپ ایک مضبوط امیدوار ہیں, اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ لابنگ کچھ ہو رہی ہے؟ میں لابنگ وغیرہ نہیں کرتا. ضرور ہے, ایسا نہیں ہے کہ لابنگ ہوتی ہے. لابنگ یہ کہ دوستوں سے بات چیت ہوتی ہے, دوستوں سے ڈسکشن ہوتی ہے. مطلب ٹو بی فیئر, آدمی کو فیئر ہونا چاہیے. لابنگ ہوتی ہے, لیکن اس سلسلے میں میری نہ تو کوئی لابنگ ہے نہ میری نالج ہے, لیکن میں بھی بہت ساری جگہوں سے سن رہا ہوں. تو سن کے اچھا لگا کہ نہیں؟ مجھے جو بھی سیٹ ملے گی, میرا ایک ہی موٹیو ہے, میں نے پاکستان کو مضبوط کرنا ہے, پاکستان کی عوام کی خدمت کرنی ہے, پاکستان کو معاشی طور پہ مضبوط کرنا ہے. اور اس کی مثال ہے کہ مجھے جب موقع ملا ایز اے ریلیجس منسٹر, ایز اے سیفران منسٹر, فیڈرل منسٹر, یا میں اگر کسی کمیٹی کا چیئرمین بھی رہا ہوں, تو میری پوری ہسٹری آپ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح. میں وہ شخص ہوں کہ ایز اے ریلیجس منسٹر میں اپنا سامان گھسیٹ کے میں 2 مرتبہ منا سے مکہ تک پیدل گیا ہوں. اس کے علاوہ میں نے 17 ارب روپیہ عوام کو واپس کیا ہے.
اور مجھے جب بھی موقع ملے گا میں نے عوام کی خدمت کرنی ہے. اور وہ عوام کی کیوں خدمت کرنی ہے؟ اس لیے خدمت کرنی ہے کہ عوام کی، میں نے یہ سنا ہے جو ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کو حقوق اللہ پہ فوقیت دی ہے. لہذا آپ اگر انسانیت کی خدمت کرتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا عمل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس عمل کے اندر گورنر کی مسند پر بیٹھ کر یہ خدمات سر انجام دینے کا میں کوئی امکان ہے؟ میں کہتا ہوں مجھے وزیر اعظم کی مسند پہ بٹھا دیں. مجھے جس بھی مسند پہ بٹھائیں گے انشاءاللہ آپ کو رزلٹ ملے گا. مایوسی نہیں ہوگی آپ کو. بہت شکریہ.